یہ کرنی ہے رمضان المقدس کے روزے کیا اسی طرح تھے جس طرح آج ہم رکھ رہے ہیں، یا اس میں پہلے کی اور صورتحال تھی اور بعد میں جو ہے نا یہ اس کی شکل ہوئی؟ اس سلسلے میں جب آپ آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو نماز اور روزوں میں 3 قسم کی تبدیلیاں ہوئیں۔ تو روزوں کے بارے میں آپ کے سامنے یہ گزارش ہے کہ روزے پہلے ایسے نہیں تھے۔ سب سے پہلے اس کے اندر تبدیلی یہ ہوئی کہ رمضان المقدس کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ ہر ماہ کو یہ 3 روزے رکھتے تھے اور 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ یہ روزے اس طرح فرض تھے۔ تو اس طرح یہ صورتحال تھی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو پھر یہ رمضان المقدس کے مہینے جو ہے یہ فرض ہوا اور وہ ہر ماہ کے 3 اور 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی رکھے گا تو وہ نفلی ہوگا یا مستحب ہوگا، فرض جو ہے نا وہ اس رمضان المقدس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی، پہلے رمضان المقدس کا روزہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ سونے سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، جب تک سوئے نہیں آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ جب آپ سو جائیں گے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اس طرح رات کو بھی روزہ ہوتا تھا اور پھر اگلا پورا دن جو ہے وہ روزہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسے ہی روزہ رکھا، سونے سے پہلے کھا پی لیا، تو رات کا بھی روزہ تھا پھر دن کا بھی روزہ تھا۔ اگلی رات جب ہوئی، صبح سویرے جو ہے وہ چلے گئے اپنی مزدوری پہ، مزدوری سے واپس آئے، گھر والوں سے کوئی کھانے پینے کے لیے چیز مانگی۔ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ میں آپ خیر میں تیار کرتی ہوں۔ وہ تیار کر رہی تھی، ادھر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بستر کے اوپر گئے، وہیں پہ سو گئے۔ تو جب سو گئے تو پھر کیا ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، آپ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح پچھلی رات بھی روزہ، پورا دن روزہ اور یہ رات بھی روزہ۔ اگلے دن پھر جو ہے وہ اپنی مزدوری پہ چلے گئے، کام کاج پہ چلے گئے۔ وہاں پہ اللہ کا کرنا ہے سبب کام کاج کی مشقت کی وجہ سے وہاں پر وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ صبح صادق کے طلوع ہونے تک آپ کھا اور پی سکتے ہیں۔ یعنی رات کو جو پابندی تھی وہ اٹھا لی گئی کہ رات کھا آپ سوئیں یا نہ سوئیں، صبح صادق جو ہے وہ تک جو ہے نا وہ آپ کھا اور پی سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا یہ دوسری تبدیلی آئی۔ تیسری تبدیلی یہ آئی کہ شروع میں یہ اختیار تھا، خواہ آپ مقیم ہیں، مسافر ہیں یا بیمار ہیں، آپ کی مرضی ہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، روزے کے بدلے آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ رعایت صرف جو ہے وہ مریض جو بیمار ہو جائے یا جو مسافر ہو جائے اس کے لیے ہوگی، کہ وہ اگر جو ہے سفر پہ چلا گیا ہے یا بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ بعد میں آ کر جو ہے نا یہ اس کی گنتی پوری کرے۔ اگر جو ہے وہ 3 دن مسافر رہا، 3 دن اس نے نہیں روزے رکھے ہیں، 5 دن تک وہ بیمار رہا تو 5 دن اس نے نہیں روزے رکھے ہیں، تو بعد میں آ کر جو ہے نا ان کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ پھر جب یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی مقیم بھی ہو اور بالکل تندرست ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے جو ہے وہ فدیہ ادا کر دے۔ سمجھا گی نا؟ پھر فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایسا شخص مرد یا عورت
جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بدلے اسلام نے پھر یہ نافذ فرمایا کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ یہ 3 تبدیلیاں جو ہے یہ رمضان المقدس کے اندر ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس طرح روزہ جو ہے نا مختلف تدریجاً جو ہے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دیا۔ نماز کے اندر 3 تبدیلیاں یہ ہوئیں جب آقا نامدار مدینہ تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پہلے آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد اقصی کی طرف، اس لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ 16 یا 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر کے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی۔ تو ہم نے بھی وہ دیکھی ہے، جناب ہمارے پرنسپل صاحب بھی، ان کو بھی اللہ رب العالمین عمرہ کی سعادت بخشی ہے کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد قبلہ تین ہے، اس کی زیارت کی ہے، وہاں پر ہم نے نوافل ادا کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس محلہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، ایک کوئی آپ کی صحابیہ بوڑھی صحابیہ جو تھی وہ بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہ زور کا وقت ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور کی 2 رکعتیں ادا فرمائی ہوئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت پاک نازل فرمائی، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو اب آپ جو ہے نا اپنا منہ وہ جو مسجد اقصی کی طرف سے ہٹا کر کعبہ کی طرف آپ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں، اور پھر نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ پیچھے جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی اس طرح نماز کے اندر ہی پھیر لیا۔ تو پہلی یہ تبدیلی ہوئی کہ وہاں پر مسجد اقصی کی طرف سے قبلہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، ہمارا خانہ کعبہ مقرر ہوا۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ آپ جو ہے نا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو لوگوں کو کس طرح بلائیں، لوگوں کو کس طرح آگاہ کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ مختلف تجاویز پیش کی گئیں، بعد نے کہا جی آگ جلانی چاہیے، جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو آگ جلائیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، آگ دیکھ کر دھواں دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعد نے کہا کہ ناقوس ہونا چاہیے، تو ناقوس بجائیں، اس کی آواز جب لوگوں کے گھروں تک جائے گی تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعد نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک آدمی جو ہے نا اس کو جب پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ گلیوں میں جائے، لوگوں کو بتائے کہ نماز کا وقت ہو گیا جی، آئے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ بہرحال کوئی فیصلہ نہ ہوا، رات کو سارے جو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رات کو خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک سبز رنگ کا لباس والا آدمی آیا، دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ کو خواب میں یہ بات دیکھی، الفاظ جو ہیں وہ پورے کے پورے یاد ہو گئے۔ صبح آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خواب تو آیا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بیداری کے اندر میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور وہ سارے الفاظ مجھے یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خواب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جس طرح سبز لباس والا آدمی آیا تو دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے یہ الفاظ کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی اذان ہے، یہی لوگوں کو بلانے کا کے لیے الفاظ اللہ پاک نے آپ کو سکھا دیے ہیں۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں، ان کی آواز بڑی بلند ہے۔ تو جب بھی نماز کا وقت ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ دوسری تبدیلی ہوئی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ جماعت میں جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے نا لوگ، تو جب اوپر سے کوئی آدمی آتا، لوگ آگے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے،
پیچھے آدمی نے آ کر جماعت کے اندر شامل ہونا تھا، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی رکعت ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، کس رکعت میں جو ہے نماز ادا کروں۔ وہ آ کر نہ اپنے ساتھی سے پوچھا کرتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں، یعنی نماز کے اندر ہی بولنے کی اجازت تھی، گفتگو کرنے کی اجازت تھی۔ وہ آدمی بتاتا تھا جو یہ 1 رکعت ہو گئی ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، تو وہ پہلے وہ پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مل جایا کرتے تھے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ آج میں نے پوچھنا نہیں ہے کہ کون سی رکعت ہوئی ہے، میں شامل ہو جاؤں گا، جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کر لیں وہ کر لوں گا، اس کے بعد کھڑے ہو کر جو ہے نا بقیہ نماز اس طرح ادا کر لوں گا۔ انہوں نے اسی طرح کیا کہ نماز میں شامل ہو گئے، جو رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئیں وہ پڑھ لی، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہو گئے، بقیہ رکعت اس طرح انہوں نے مکمل کی، 1 رکعت رہتی تھی یا 2 رکعتیں رہتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے نا، یہ طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ آج کے بعد تمام لوگوں نے یہی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے، انہوں نے اختیار کرنا ہے۔ آج کے بعد یہ کوئی نہیں پوچھے گا، نہ کوئی جو ہے نا نماز کے اندر گفتگو بھی آج کے بعد ختم ہوگی، یہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس طرح عزیز طالبات جو ہے روزے کے اندر بھی 3 تبدیلیاں آئیں اور نماز کے اندر بھی اسی طرح 3 تبدیلیاں آئیں۔ اس طرح کرتے کرتے تدریجاً جو ہے جس طرح نماز ہماری پر فرض ہوئی ہے اور نماز کا اس طرح طریقہ کار مکمل نظام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اسی طرح رمضان المقدس کے روزوں کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔